سبزار بھٹ انہوں نے پھر تحریک آزادی کو تقویت دے دی ہے. ابھی مقبوضہ کشمیر میں 11 نوجوان شہید ہوئے ہیں. کل میں نے آپ کو فوٹیجز دکھائی تھی کہ انڈین آرمی نے جو ہے چھاپے مارے ہیں ولیجز پر اور وہاں پہ 11 نوجوان شہید کیے ہیں جن میں سے ایک سبزار بھٹ تھے. اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے. کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ایک اور بہت بڑی بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی نغمے نے دنیا کی تیسری بڑی فوج کو جو ہے وہ بوکلا کے رکھ دیا ہے, ان کو پریشان کر دیا ہے. پاکستان کی سافٹ پاور, ایک ریپ سانگ, ایک نوجوان پاکستانی جو ایک معمولی نوکری کرتا ہے وہ ایک گانا لکھتا ہے, ریپ سانگ ہے, ماڈرن سانگ ہے اور وہ مشہور ہو جاتی ہے مقبوضہ کشمیر میں. نوجوان لڑکے لڑکیاں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں اس پاکستانی گانے سے. ہم نے یہاں پاکستان میں اس کو کوئی توجہ نہیں دی لیکن کشمیری نوجوانوں نے دی ہے. یہ دیکھیں. راجہ ریپ سٹار کا شکریہ. ہم سپورٹ کرتے ہیں راجہ بھائی کو. راجہ بھائی نے کشمیر کی جدوجہد کے لیے آواز اٹھائی ہے. وہ پہلا سنگر ہے جس نے کشمیر کی فریڈم کے لیے گانے گائے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اس شخصیت کی جس کے نام یہ ٹورنامنٹ ہے 2K17 راجہ ریپ سٹار کی. کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک جنگ 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 رہے گی. راجہ بھایا, راجہ بھایا, تھینک یو راجہ بھایا. یہ سب بچے جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں ایک پاکستانی کی بات کر رہے ہیں, اس کا نام ہے راجہ ریپسٹر. راجہ ریپسٹر جو ہے اس نے یہ گانا لکھا ہے. اس کے ساتھ کچھ دیر پہلے میں ایکسکلوسیولی پاکستانی میڈیا میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں, ان سے بات کی ہے اور ان کی طرف چلتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا بات ہوئی ہے. بہت زبردست انٹرویو ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھا دوں وہ گانا کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی. بہت خوبصورت ریپ سانگ ہے جو راجہ ریپسٹر نے لکھا, پروڈیوس کیا اور ہٹ ہوا انڈیا میں, مقبوضہ کشمیر میں, پاکستان کی سافٹ پاور. یہ دیکھیں. کشمیر کی آزادی تک ہم کیا چاہتے ہیں آزادی, ذرا زور سے بولو آزادی, ذرا چیخ کے بولو آزادی, ہے حق ہمارا آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں آزادی, ذرا زور سے بولو آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, ذرا چیخ کے بولو آزادی. یہ بچہ بوڑھا جو بھی ہے یہ تیری بربادی کو ہے, یہ جتنی بھی تحریک چلی ہے میری آزادی کو ہے. تو مرے گا سالے ماروں گا میں, چیخے گا تو دھاڑوں گا میں, ساری دنیا بولے گی کہ جو بھی اب پکاروں گا میں قاسم بنوں گا آزادی, برہان بنوں گا آزادی, میں قاسم بنوں گا آزادی. ہم چھین کے لیں گے آزادی, ہم کیا چاہتے ہیں آزادی, ذرا زور سے بولو آزادی, تو تم بھی بولو آزادی, کشمیر کی آزادی. راجہ آپ نے یہ کیا کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ آپ نے تو ایک گانے سے جو ہے ہلا کے رکھ دیا وہاں پہ. کیا ہوا ہے؟ اصل میں جو ینگسٹر کشمیر کے ہیں وہ 70 سال سے یہی چیز کر رہے ہیں. میں نے اس میں کوئی خاص چیز جو تھی نہیں تھی, ان کے الفاظ, ان کی ورڈنگ جو تھی وہ سانگز میں ہم نے اس کو جو ہے وہ اظہار کیا کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ ہمدردی ان کی, ان کا پیار جو ہے وہ دکھایا. جب آپ یہ کر رہے تھے ریکارڈ, آپ کو اندازہ تھا کہ اس کا یہ ری ایکشن ہوگا؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. مجھے صرف اتنا تھا کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی آواز بننا چاہیے, اور اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا. نہ مجھے ری ایکشن پتا تھا کہ میرا جو ہے وہ ایک مقبوضہ کشمیر میں سنا جائے گا. پاکستانیوں کے لیے بنایا تھا تو وہ راتوں رات جو ہے ماشاءاللہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ریڈیو میں چلنے لگا. میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہمیں ابھی آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ان کو یہ پتا چلے کہ آپ ایک کوئی پروفیشنل سنگر نہیں تھے, آپ ایک شوق تھا, آپ کا ہابی تھی, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ جو ہے ایک ٹی وی چینل میں NLE ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے, اور آپ نے کیا دیکھا جب آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ یہ سانگ لکھیں اور وہ بھی کشمیر کے اوپر؟ کیا چیز دیکھی تھی آپ نے, کیوں کیا یہ؟ 2 چیزیں تھی ایسی جن سے جو ہے میرا کشمیر سے لگاؤ بہت زیادہ. ایک کہ بچپن سے میرے والد صاحب کی جو تربیت تھی وہ تھی کہ آپ نے آرمی میں جانا ہے, اچھا, اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام کرنی ہے, آپ نے دینی ہے. آپ کی جتنی خدمات ہونی چاہیے وہ قوم و ملت کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ میری جو گرینڈ مدر, دادی میری, ان کا کشمیر سے تعلق تھا, تو اس لحاظ سے بھی میرا کشمیر سے کافی لگاؤ تھا. تو کشمیر کی طرف نا بچپن سے ہی میری اٹریکشن تھی. اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کشمیر پر بولتا کوئی نہیں تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا تو پھر جا کر جو ہے بول ہی سکیں گے, پھر کروں گا.
تو کشمیر کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ بول کے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو پاکستان تو سنے گا، تو کشمیر پر میں نے یہ بنایا. اس کے بعد کچھ مشکلات کا سامنا تھا، وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی خیر. لیکن مثلاً کیا یعنی؟ مثلاً یہ تھا ہماری انڈسٹری بالی ووڈ کی خواہش مند. ہاں تو آپ گئے ہوں گے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ میں نے پروڈیوس کرنا ہے کشمیر پہ گانا، وہ کہہ رہے ہوں گے کیا کر رہے ہو یار، وہ بالکل کوئی ایسا گانا بناؤ جو انڈیا میں ہٹ ہو، نہ کہ کشمیر. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ میں نے جو سانگ لکھنی ہے وہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ انڈیا میں ہٹ ہو، وہ کشمیر میں ہٹ ہو. کشمیر میں ہٹ ہو وہ ایسے ہی تھا. تو جب میں لے کر گیا تھا لیرکس اپنے لکھی ہوئی، تو اسٹوڈیو کی طرف سے مجھے یہ رسپانس ملا کہ جی انڈیا کے اگینسٹ ہم کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کافی فیمس اسٹوڈیو ہے پاکستان کا، تو انڈین فلم کے لیے بھی کام نہیں کرتا ہے. راجا ایک سیکنڈ مجھے یہاں رکنا پڑے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے اس وقت یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں کہ پاکستان کی سرزمین پر لاہور میں ایک اسٹوڈیو ہے جو بہت بڑا اسٹوڈیو ہے، جو آپ ایک پروڈیوسر ہیں ایک سانگ کے، ریپ سانگ کے، آپ ان کے پاس لیرکس لے کے گئے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف سانگ پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ واضح الفاظ سے ایسے انہوں نے آپ سے کہا؟ بالکل ایسا ہی تھا. اصل میں واضح الفاظ میں تو نہیں، دبے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ضرور، کیونکہ ان کے جو آرٹسٹ ان کے پاس کام کرتے ہیں وہ آلموسٹ سارے ہی انڈین فلم میں آ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں آلریڈی. تو ابھی جب یہ ریسنٹلی جو پچھلا ہوا واقعہ جس میں انہوں نے پاکستانی آرٹسٹ سارے واپس بھیجے، تو اس میں بہت سے آرٹسٹ اسی اسٹوڈیو کے تھے. تو اس لیے جو ہے میں فی الحال ذکر تو نہیں کروں گا. نہیں وہ نہ کریں ذکر، لیکن ٹھیک ہے نا ذکر. حالانکہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے، مجھے بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ ذکر کریں، لیکن چلیں کوئی نہیں، کیونکہ آپ کی بھی ریلیشن شپ ہے انڈسٹری میں تو وہ اس چیز کو خراب نہیں کرتے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کی جو لیرکس ہیں مطلب وہ تو ایک ایسے شخص کی لیرکس ہیں جس نے بڑی ڈیپلی جو ہے دیکھا جو یہ جو جولائی کے بعد برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں گے راجا کہ ایک چیز کوئی ایسی جو آپ نے دیکھی جس سے آپ فوراً انسپائرڈ ہو گئے، کوئی کلپ، کوئی امیج جو کشمیر سے آئی جو آپ نے دیکھی جس سے آپ فوری طور پہ انسپائرڈ ہوئے؟ میں نے فرسٹ ویڈیو جو کشمیر کی دیکھی تھی جس کے اوپر میں نے لکھا تھا کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی، وہ فرسٹ ویڈیو تھی برہان وانی کا نماز جنازہ. اس کا نماز جنازہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ پوری کی پوری قوم جو تھی نا وہ متحد ہو گئی. اس سے پہلے میں نے کشمیر کی قوم کو ایسے سڑک پہ آ کر ایک ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور اتنی کو عوام تھی وہاں پر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 500,000 دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھایا گیا اسی ایک مسجد میں، کہ لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جاتے تھے اور پھر آتے تھے، پھر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہوتی تھی. تو کتنے لوگ نے شرکت کی ہوگی اس کو نماز جنازہ میں. تو برہان وانی سے انسپائر ہو کر جو ہے وہ یہ میں نے ویڈیو بنائی. اصل میں ان کا ایک سلوگن ہے کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی. اس سلوگن کو اٹھا کر میں نے باقی لیرکس ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر پھر میں نے سرچنگ شروع کی ان کشمیر کے بارے میں. تو جو ویڈیوز دیکھتا گیا ان ویڈیوز کے اندر جو نعرے ان کے سلوگنز لگاتے تھے ینگسٹرز، جو باتیں ہوتی تھی، ان باتوں کو جو ہے وہ میں نے اپنے لفظوں میں لکھ کر جو ہے ایک سانگ کمپلیٹ کیا اور لیرکس لکھ کر پھر اسٹوڈیو چلا گیا. تو اس کے بعد اچھا اب آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مشکل ہیں، انڈیا کے خلاف نہیں جا سکتے دبے الفاظوں میں، تو پھر کیسے آپ نے ریکارڈ کیا؟ پھر ایسے کیا کہ 1 منتھ لگا مجھے اس کو سیکھنے میں، کرنے میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جاب کر رہے تھے، آپ کو چھٹی لینی تھی، آپ کو جاب سے فارغ ہونا پڑا. مطلب میں اسے چاہ رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ آپ نے ایکچولی قربانی دی اس سانگ کو پروڈیوس کرنے کے لیے. قربانی جاب گئی میری، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپلائی کیا لیو کے لیے کہ مجھے 2 سے 3 دن کی چھٹی چاہیے. آڈیو میں بنوا چکا تھا، ویڈیو کے لیے جو تھا مجھے اسلام آباد آنا تھا، لاہور سے اسلام آباد. تو ظاہر سی بات ہے 1-2 دن تو مجھے لگنے تھے شوٹنگ میں. تو میں نے ان سے لیو کی اپیل کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو لیو نہیں دے سکتے نا، ابھی کام کا برڈن کچھ اس طرح کا ہے، آپ یا تو ریزائن کر جائیں یا جو ہے آپ ویڈیو کینسل کر دیں یا بعد میں بنا لیے گا. تو مجھے لگا کہ موقع کی مناسبت سے مجھے ریزائن کر دینا چاہیے. تو پھر میں ریزائن کر. نقصان ہوا ہوگا اسے؟ نقصان ہوا لیکن خیر اس نقصان کی وجہ سے آج یہاں یہ جو ہاں یہ تو ہے، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ اور ترقی کریں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ایک سانگ پروڈیوس کر دیا، بن گیا یہ سانگ، اب ظاہر ہے ایک آرٹسٹ، ایک ریپ سنگر، اس نے ایک سانگ تیار کر لیا ہے، آپ کو اسٹوڈیو ہیلپ نہیں کر رہا تھا، آپ کو جہاں آپ جاب نوکری کر رہے تھے ایک نیوز ٹی وی چینل جس کا ہم نام نہیں لیں گے، تو وہ انہوں نے بھی آپ کو فیسیلیٹ نہیں کیا، لیکن آپ نے بنا دیا یہ سانگ.
اب آپ کی جیت یا آپ کی وہ اس میں ہوگی نا کہ یہ چلے، بالکل تو ایسے پاکستان میں آپ کہیں گئے اس کو چلوانے کے لیے ٹی وی چینلز پہ یا کہیں سر یا اسپانسرشپ یا کوئی؟ فرسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 28 اگست 2015 کو ایک فلم آئی انڈیا کی فینٹم، بالکل اگر آپ کو یاد ہو اس بارے میں، تو اس نے نا اس کے خلاف میں نے پروگرام بھی کیا تھا، سیف علی خان نے بالکل جو ہے بڑا ڈائلاگ مارا تھا کہ ہم پاکستان میں گھس کر حافظ سعید صاحب کو جو ہے وہ ماریں گے، بالکل تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک سانگ بنایا تھا، وہ 28 اگست 2015 کو ہی ریلیز کیا میں نے. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بھارتی سرکار جو ہے خسرو کی فوج لے کر آئی ہے. بالکل تو اس کو میں نے اصل میں خسرا دکھایا بھی سیف علی کو اس ویڈیو میں، فینٹم بوائے اس